پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے پیج پھٹتے جا رہے ہیں۔ کمرشل ایئر لائن کے لیے دنیا کے مہنگے ترین طیارے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب دینا پڑے گا، اگر نہیں دو گے تو آپ مزید مشکلات میں پھنستے جاؤ گے کہ عوام غربت، مہنگائی اور قسم پرسی کے عالم میں ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب مہنگے جہازوں کے جھولے لینے میں مصروف ہے۔ اب یہ دنیا کا مہنگا ترین ایک جہاز خرید لیا، پرائیویٹ جہاز خریدا گیا، گورنمنٹ آف پنجاب نے خریدا، یہ تمام تفصیلات سے پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ مریم نواز کی حکومت مشکلات کا شکار، ایک طرف ہم نے پی آئی اے کو بیچا، دوسری طرف مریم نواز کو جہاز پر جھولے لینا مہنگا پڑ گیا۔ معاملہ ہے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ میڈیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ کیا مریم نواز کی حکومت جانے والی ہے؟ اس میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ سارے سوالوں کے جواب میں اپنے اس ولاگ میں آپ کو دوں گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب پر مختلف طرح کے مصائب آئے، لیکن ہوا یہ کہ جو پنجاب حکومت چاہتی تھی، مریم نواز کی ٹیم چاہتی تھی، وہی میڈیا دکھاتا رہا۔ لیکن اب اس جہاز کے معاملے میں جو دنیا کا مہنگا ترین جہاز گورنمنٹ آف پنجاب نے خریدا یا پنجاب ایئر لائن نے خریدا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس معاملے پر میڈیا خاموش نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور مریم نواز کے درمیان دو پیج علیحدہ ہو چکے ہیں۔ جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہ میڈیا کو کنٹرول کروا لیتی تھی، آج وہ میڈیا کو کنٹرول کروانے میں ناکام ہے۔ جیو نیوز و دیگر چینلز کے مطابق انہوں نے مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری صاحبہ سے متعدد بار رابطے کیے اور ان کا اس پر سٹانس لینے کی کوشش کی گئی، جبکہ عظمیٰ بخاری ہوں یا مریم اورنگزیب، وہ اس معاملے میں اب سٹانس دینے سے پیچھے ہٹ گئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ جہاز کی بازگشت آئی تو مریم اورنگزیب نے پہلے کی طرح جلد بازی میں ایک بیان داغ دیا۔ وہ بیان یہ تھا کہ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ہم پنجاب ایئر لائن بنانے جا رہے ہیں۔ چونکہ اس طرح سے تنقید یہ ہو رہی تھی کہ عوام غربت، مہنگائی اور قسم پرسی کے عالم میں ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب مہنگے جہازوں کے جھولے لینے میں مصروف ہے۔ اس پر عظمیٰ بخاری نے کہا کہ میں جان چھڑوا لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پنجاب ایئر لائن بنوانے جا رہے ہیں۔ یہ میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اس پر اب میڈیا نے سوالات اٹھا دیے، کچھ سوالات تو بہت ہی جینوئن ہیں، میں بھی کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میڈیا میں اٹھائے جانے والے سوالات کا نچوڑ ہے کہ میجر یہ سوالات ہیں۔ مثلا اگر پنجاب حکومت ایئر پنجاب شروع کر رہی ہے تو اس پورے معاملے کو خفیہ رکھنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ناظرین، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایئر پنجاب کو خفیہ رکھنے میں اس کے دفتر کہاں پہ ہیں، اس کے جو مینیجر ڈائریکٹر ہیں، ایم ڈی ہیں، وہ کون ہیں، اس ادارے میں کتنے لوگ ہوں گے۔ اگر یہ مہنگا جہاز خرید لیا، اس جہاز کے عملے کو تربیت کہاں پر دی جا رہی ہے؟ اس عملے کی تربیت پاکستان میں تو دی نہیں جائے گی، یہ انٹرنیشنل سطح پر دی جائے گی۔ اب وہاں کے فنڈز جو ہیں، کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا اتنا بجٹ ہے؟ جواب بعض اوقات نہیں میں مل رہا ہے۔ ایک طرف آپ نے پی آئی اے کو اپنے گلے سے اتارا، دوسری طرف ایئر پنجاب بنانے جا رہے ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام سینئر اور جونیئر رہنماؤں سمیت سب کے بیانات میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا بیان ایک معقول سیاستدان لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرے بغیر ہم ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے، ہم ان ملازمین کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ میرا سوال اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون یہ بیانیہ بنا رہی تھی کہ ہم ملازمین کی نوکریاں بچانا چاہتے ہیں، ہم پی آئی اے کو شیئرز بیچ کر پرائیویٹ کر کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر ایک دوبارہ سے پی آئی اے کا جو ویژن ہے اسے بحال کر رہے ہیں۔ اب آپ نے پی آئی اے کو تو پرائیویٹ کر دیا، اب یہ دنیا کا مہنگا ترین ایک جہاز خرید لیا۔ اس جہاز پر جب آپ پر تنقید کی گئی تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ آگے بڑھتے ہوئے نیلے پہ دیلا یا چوکے پہ چھکا مارا، وہ یہ کہ ہم ایئر پنجاب بنانے جا رہے ہیں۔ اب بتانا پڑے گا اس کا آفس کہاں پہ ہے، اس کی رجسٹریشن کب ہوئی، اس میں ملازمین کی بھرتیوں کے لیے کہاں پر آپ نے اشتہارات دیے؟ جواب دینا پڑے گا، اگر نہیں دو گے تو آپ مزید مشکلات میں پھنستے جاؤ گے۔ یہاں پر مجھے ایک چیز جو لگی وہ یہ لگی کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ خاموش، میڈیا کو روکنے میں ناکام۔ میرا جواب یہ ہے کہ میڈیا کو روکنے میں ناکام نہیں بلکہ میڈیا کو روکا ہی نہیں جا رہا۔ کل ایک سینئر صحافی نے یہ بات اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھی
کہ ایک سینئر وزیر کو، یعنی ان کا اشارہ سی ایم پنجاب مریم نواز کی طرف تھا، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سی ایم پنجاب پر میڈیا کو چھوڑ دیا ہے، اب کھلی تنقید ہوگی۔ تو پھر یہاں پر جواب یہ ملتا ہے کہ کسی بات پر کلیش ہے۔ اسد عمر کا وہ جملہ یاد آ گیا جو انہوں نے شاہ محمود قریشی سے جوڑتے ہوئے کہا تھا، اسد جی دراڑ تو پڑ گئی۔ یہ معاملہ کئی دنوں سے گونج رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے پیج پھٹتے جا رہے ہیں، نہ جانے حقیقت کیا ہوگی، لیکن یہ سوالات کچھ ایسا ہی بتا رہے ہیں۔ دوسرا، کمرشل ایئر لائن کے لیے دنیا کے مہنگے ترین طیارے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کمرشل طیارے کے لیے سوال یہ ہے، بتانا پڑے گا عوام جس طرح سے رمضان المبارک کے شروع میں مہنگائی سے دوچار ہے، تو یہ سارا معاملہ اب عوام کے سامنے آیا تو اس کا جواب گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا تھا، جبکہ بڑے نیوز چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب اس معاملے پر اپنا جواب، اپنا سٹانس نہیں دے رہی۔ اگر بڑے نیوز چینل کو نہیں دے رہے تو ہم سوشل میڈیا کو کہاں سے جواب دیں گے؟ نیا جہاز کب اور کتنے میں خریدا؟ ادائیگی پنجاب حکومت نے کی جائے، پنجاب ایئر لائن نے یا ایئر پنجاب نے۔ اب یہ سارے وہ سوالات ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خریدا تب بھی پھنستے ہیں، اگر کہتے ہیں ایئر پنجاب نے خریدا تب بھی پھنستے ہیں، اگر کہتے ہیں انڈیویجول خریدا تب بھی پھنستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا جو بیان ہے نا وہ گلے کی ہڈی بن گیا، جان نہیں چھوٹ رہی۔ مریم صاحبہ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تکرار تو ہوا ہوگا، اس معاملے پہ لازمی ہوا ہوگا۔ مریم صاحبہ نے پوچھا تو ہوگا کہ بھئی یہ آپ نے کس حیثیت میں جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ دھنا بھی ساتھ ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ لوگ مریم نواز صاحبہ کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کمپنی قائم کرنے سے پہلے ہی کمپنی کے لیے جہاز خرید لیا گیا؟ یہ قوم پوچھ رہی ہے، عوام پوچھ رہی ہے، عوام جاننا چاہ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور، مریم نواز نے جہاز استعمال کیا، اگر کیا تو اخراجات خود ادا کیے یا گورنمنٹ آف پنجاب نے، یا وہ اخراجات ایئر پنجاب کے ذمہ ڈال دیے گئے، یعنی جولا لینا مہنگا پڑ گیا۔ ان تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ جوابات تو چاہیے تھے، اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب بتا سکتی تھی۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کسی بھی میڈیا چینل کو جواب نہیں دے رہی، مریم اورنگزیب اس پر اپنا رد عمل نہیں دے رہی، اپنا یعنی کہ جواب نہیں داخل کروا رہی۔ اب میڈیا اس پر پروگرام پہ پروگرام کیے جا رہا ہے۔ معاملہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے، گڑبڑ کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ آنے والے چند دن بہت اہم ہیں۔ ایک طرف رمضان کے ابتدا میں مہنگائی کا جن تھا جو بے قابو ہوئے جا رہا تھا، دوسری طرف یہ ایئر پنجاب کا جو معاملہ بنتا جا رہا ہے، اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب آپ نے پی آئی اے سے جان چھڑوائی تھی، اس کے بعد ایئر پنجاب کا فوری سے لانچ کرنا۔ ایک اور چیز، بجٹ تو آپ نے پیش کر دیا تھا، اب اس بجٹ میں اس حوالے سے کوئی آپ نے معاملات رکھے تھے ایئر پنجاب کے حوالے سے؟ جواب ابھی تک نہیں مل رہا۔ اسی طرح سے اب آنے والے بجٹ کے لیے اس میں کیا ہوگا یہ بھی لوگ پوچھنا چاہیں گے۔ ابھی یہ ہے کہ عملے کی ٹریننگ یا جہاز کو، اب جہاز تو خرید لیا، اب اس جہاز کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے سارے پروسیس کو مختلف لوگ، مختلف جرنلسٹ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ 80 کروڑ روپے کی اور سمری بھیج دی گئی ہے، اور وہ 80 کروڑ روپے کی جو سمری بھیجی ہے وہ 80 کروڑ روپیہ کہاں سے آئے گا، کس مد سے چرایا جائے گا؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا تعلیم کا بجٹ، صحت کا بجٹ یا باقی معاملات کے جو بجٹ ہوتے ہیں وہاں سے بجٹ اٹھایا جاتا ہے اور اس طرح کے پھر پروجیکٹ کو دے دیا جاتا ہے۔ میں جو اب تک سمجھا ہوں کہ جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی۔ گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ چاہیے کہ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب باقاعدہ پریس ریلیز جاری کرے اور پراپر اس کا بیان جاری کرے۔ ایئر پنجاب بنانے جا رہے ہیں، نہیں بنانے جا رہے، پرائیویٹ جہاز خریدا گیا، گورنمنٹ آف پنجاب نے خریدا، یہ تمام تفصیلات سے پردہ اٹھا دینا چاہیے تاکہ میڈیا مریم نواز صاحب کے جہاں کوئی کچھ اور کام گو کہ یہ فارم 45 اور 47 کی بحث علیحدہ ہے، جو مریم نواز صاحبہ کے کچھ کام اچھے ہیں ان کاموں پر پانی نہ پھرے۔ اگر گورنمنٹ آف پنجاب نے بر وقت جواب نہ دیا
تو مریم نواز صاحبہ نے جو کام کچھ انیشیٹو لیے ہیں اس پر پانی پھر جائے گا۔ میڈیا ایسے ہی اپنا راستہ بناتا ہے۔ آج میڈیا نے بولنا شروع کیا، کل کوئی اور بلنڈر کریں گے، اس بلنڈر کے ساتھ اس بلنڈر کو جوڑا جائے گا۔ ایسا کیا ہوگا، مریم نواز صاحبہ کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے خود کہا تھا اگر مجھے مزید 3 سال دیے گئے، مریم نواز صاحبہ کو کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ تو ہوگا، یہ کڑیاں ملائیں ذرا، ڈاٹس ملائیں ذرا، تو معاملہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ناظرین، یہ تمام تر سوال تھے ایئر پنجاب کے حوالے سے۔